الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن کریم کی چھٹا پارہ آپ نے تراویح کے اندر سنا۔ اس پارے میں اللہ رب کریم نے جو بندوں کو پیغام دیا ہے، اس کا جو خلاصہ اور مطلب ہے وہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ غلط باتیں میں پسند نہیں کرتا، ہمیشہ سچ اور حق کی باتیں کیا کرو، لیکن ہاں ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھائی جائے، کوئی مظلوم شخص ہے یا ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو پھر اس کی باتیں بھلی ہوتی ہے۔ اللہ رب کریم نے اس بارے میں کفار کی باتوں کو اور اس کی شرارتوں کو واضح طور پر بتایا کہ یہ کفار اللہ رب کریم کی باتوں کو تو مانتے ہیں، لیکن میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض رسولوں اور بعض نبیوں کو تو وہ مانتے ہیں اور بعض نبی رسول کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بھی وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت سے انہیں انکار ہے۔ اس پارے میں اللہ رب کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی نبوت، ان کی رسالت پر واضح دلیل فرمایا کہ یہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، جبکہ اللہ رب کریم اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کا قتل نہیں کیا، بلکہ ہم نے عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں، بد چلنی کا الزام لگاتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کی وضاحت فرمائی اور آپ کے بارے میں اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مریم صدیقہ ہیں، سچی ہیں، پاکیزہ ہیں، انہوں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا۔ گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان اور ثبوت ہے چھٹے پارے کے اندر۔ اسی طرح چھٹے پارے میں اللہ رب کریم نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی بھلائی کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کے اس کام کو انجام دو۔ تعاونوا علی البر، نیک کاموں میں سب ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کا سپورٹ بن جاؤ، ایک دوسرے کے حمایتی بن جاؤ، ایک دوسرے کی مددگار بنو اور مل جل کر اس کام کو کرو۔ تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم، لیکن یاد رہے کہ غلط کاموں میں ایک دوسرے کا کبھی ساتھ مت دو، چونکہ اچھے کام کا اچھا انجام ہے، برے کام کا انجام برا ہے۔ ہمیں اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، برے کاموں میں بالکل نہیں دینا ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہے، چاہے دوست احباب ہے، چاہے دانت کاٹی روٹی ہے اس کے ساتھ، بچپن کا لنگوٹیا یار ہے، کوئی بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، چاہے اس سے کتنے بھی احسانات ہیں ہم پر، کسی شخص کے وہ غلط کام میں ساتھ دینے کو کہہ رہا ہے تو بالکل ساتھ مت دیجیے۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، قرآن کریم کا حکم ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اسی طرح اس پارے میں اللہ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی وضاحت سے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب کریم کے احسانات یاد دلائے۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ رب کریم کے احسانات کو یاد کرو کہ اس نے تم پر کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کہ سب سے زیادہ انبیاء اور رسول کی بعثت فرمائی ہے تمہارے درمیان۔ اللہ رب کریم نے تمہیں بادشاہت اور سلطنت عطا کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب کریم نے تم پر جو
احسانات کیے ہیں اور ایسے ایسے احسانات فرمائے ہیں کہ اس طرح کے احسانات اللہ رب کریم نے کسی اور پر نہیں فرمائے۔ لہٰذا تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، کہ وہاں داخل ہوتے ہی اللہ رب کریم تمہیں فتح عطا فرمائے گا، تم غالب آؤ گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت الٹا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تمہارا رب جا کر کے جنگ کرے، ہم تو یہیں سے بیٹھے دیکھیں گے، اور جب تم فتح پا جاؤ گے اور وہ وہاں سے خالی کر کے نکل جائیں گے جو ارض مقدس میں رہتے ہیں، پھر ہم وہاں جائیں گے، ہم اس سے پہلے اٹھنے والے چلنے والے تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی بنی اسرائیل کے اس قول سے اور اس بات سے۔ اللہ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تکلیف کو، انہوں نے شکایت کی اللہ رب کریم سے کہ اللہ میں قدرت نہیں رکھتا ان پر، میں تو اپنے اوپر قدرت رکھتا ہوں، اپنے بھائی ہارون پر قدرت رکھتا ہوں، پر بنی اسرائیل پر میری کوئی بس نہیں چلتی، کوئی قدرت نہیں ہے میری اس کے اوپر۔ اللہ رب کریم نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک منزل کے کھو جانے کی سزا دی۔ یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، انہیں کوئی منزل ہی نہیں ملی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج یہ امت مسلمہ، سب سے پیاری امت، محبوب نبی کی محبوب امت، آج در بدر کی جو ٹھوکریں کھا رہی ہیں، کہیں اس کی وجہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے خلاف زندگی بسر کرنا اور ان کے حکموں کو پامال کرنا، شاید یہ وجہ تو نہیں ہے اس کی۔ ہمیں بھی اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور غور کرنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات، اللہ کی بات جب بنی اسرائیل نے تسلیم نہیں کی، ماننے سے انکار کر دیا، اللہ رب کریم نے 40 سال تک انہیں منزل تک پہنچنے نہیں دیا، اور 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے۔ اس کی پوری تفصیلات ہے۔ اور آج ہماری امت کا، ہم امتوں کا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیاری امت ہے، امت مسلمہ، اس کا یہی حال ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے محبوب میں نے آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور مذہب اسلام کو بطور دین ہم نے قبول کر لیا اور ہم اس سے راضی ہو گئے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آپ کا دین اسلام ہو، ہم اس سے راضی ہیں۔ اس دین کے مکمل ہونے کی بشارت اور سرٹیفکیٹ اللہ رب کریم نے دی کہ یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، کامل ترین ہے، قیامت تک اس دین میں کوئی نقص اور کمی پیدا ہونے والی نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے کسی بات کی۔ مکمل دین ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ اس دین کی خاص بات ہے کہ اس دین میں اللہ رب کریم نے مکمل ہونے کی خوشخبری فرمائی ہے۔ طارق بن شہاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، حضرت امام احمد روایت کرتے ہیں اس حدیث کو طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی شخص آیا اور اس نے کہا کہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہمارے یہاں ہوتی تو اس دن کو ہم یوم عید مناتے، جشن مناتے، خوشی کا دن مناتے۔ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس یہودی نے کہا یہ آیت جو آپ پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی طرح چھٹے پارے کے اندر اللہ رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میری ذات پاک ہے ان چیزوں سے جو الزام لگاتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور روئے زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں ان سب کو ہلاک کر دے۔ کون پوچھنے والا ہے اس سے؟ کون سوال کرنے والا ہے؟
ظاہر ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں میں کچھ ہے، اختیارات اگر ان کے پاس ہے تو ان پر موت مسلط نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم انہیں مارنا چاہیں یا اور لوگوں کو مارنا چاہیں تو یہ انہیں بچا لیں گے۔ اللہ رب کریم نے صاف واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں رب ہوں، اور رب والی صفات اور خوبیاں صرف میرے اندر اور کسی اور کے اندر نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب کریم نے اس پارے کے اندر، اس چھٹے پارے میں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا، حابیل اور قابیل کا، کہ انہوں نے اذ قربا قربانا، انہوں نے اپنی قربانی یعنی صدقہ پیش کیا۔ ایک کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، دوسرے کا رد ہو جاتا ہے۔ قبولیت کی اس زمانے میں یہ انداز اور طریقہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس صدقے کو جلا دیتی تھی، جلا کر راکھ کر دیتی، وہ صدقہ قبولیت کی بات سمجھی جاتی تھی اور قبول ہو جاتا تھا۔ ایک بھائی کا صدقہ قبول ہو جاتا ہے، دوسرے کا قبول نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ حسد کرنے لگتا ہے اور حسد کے نتیجے میں اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ رب کریم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کر دینا ہے۔ اور مزید یہاں یہ بھی بات ارشاد فرمائی گئی چھٹے پارے میں اس کے بعد کہ ایک انسان کی زندگی کو بچا لینا پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لینا ہے۔ اللہ الصمد، ایک جان کی حفاظت سارے جانوں کی حفاظت کی طرح ہے، اور ایک جان کو بلا کسی وجہ کے قتل کر دینا اور مار ڈالنا اللہ رب کریم کا فرمان ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ، اور قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ زمین پر فتنہ فساد پھیلانے والوں کو، آگے چل کر اللہ رب کریم نے چھٹے پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو زمین پر فساد پھیلائے، فتنہ پھیلائے، اسے چھوڑو نہیں، زمین میں فتنہ فساد پھیلانے والے کو قتل کر دو، یا انہیں پھانسی دے دو، یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو، یا پھر انہیں جلا وطن کر دو۔ یہ حکم ہے تاکہ امن و امان پورے ملک میں بحال رہے۔ عقل اور اورینا قبیلہ کے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس۔ کچھ دن کے بعد وہ بیمار ہو گئے، مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینے کے باہر جہاں صدقے کے اونٹ چرتے تھے ان علاقے میں بھیج دیا۔ وہ وہاں رہ کر صحت مند اور تندرست ہو گئے، بیماریاں ان کی رفع دفع ہو گئی، وہ اچھی کنڈیشن میں ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کہ انہوں نے اونٹوں کے چرواہے کا قتل کیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فوراً کچھ لوگوں کو انہیں پکڑنے کے لیے دوڑایا، وہ پکڑ کر لائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر کٹوائے اور گرم سلاخیں ان کی آنکھوں میں پیوست کروا دی اور دھوپ میں چھوڑوا دیا، وہیں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ معلوم ایسا کیوں کیا گیا؟ میرے اور آپ کے نبی سراپا رحمت للعالمین ہے، آپ کو معلوم ہے، دنیا جانتی ہے، اس بات کی گواہ ہے، اور اللہ رب کریم نے خود قرآن کریم میں بھی رحمت للعالمین کی تصدیق اور سرٹیفکیٹ جاری فرمایا ہے۔ اور یقیناً اس روئے زمین پر اللہ نے ایسی شخصیت جو رحمت للعالمین ہے، جو سراپا رحمتوں کو پیدا ہی نہیں کیا، سب سے رحمت والی ذات ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ان لوگوں نے ان اونٹوں کے چرواہوں کے ساتھ سیم یہی کنڈیشن، یہی معاملہ کیا تھا کہ ان اونٹوں کے چرواہوں کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے تھے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈال دی تھیں، اور اس کے بعد انہیں قتل کر کے اونٹ لے کر بھاگ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا کہ انصاف کا، عدل کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ آپ میں سے کوئی اس بات کو نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی رحمت والے تھے تو آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ یہ ظلم نہیں، یہ انصاف تھا اور انصاف ہے۔ تو اللہ رب کریم نے چھٹے پارے کے اندر ہمیں ان باتوں کی ترغیب دی ہے، ان باتوں کی ہمیں وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنی ہے،
ان کے حکموں کو چلنا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بندی ہیں، پاکیزہ ہیں، سچی ہیں، پاک دامن ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور قرب قیامت اللہ تعالیٰ پھر انہیں نازل فرمائے گا۔ حسد سے بچنے کے لیے ہمیں سخت تاکید کی گئی ہے، چونکہ حسد میں جب انسان آتا ہے تو وہ کسی حد تک جا سکتا ہے جب انسان حسد کرنے لگتا ہے، جیسے کہ حابل اور قابل کے قصے میں جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں قتل کا معاملہ پیش آیا، اس کی وجہ صرف حسد تھی، حسد کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں جو ہم برائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، ساتھ اٹھ بیٹھ ہونے کی وجہ سے، کبھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے، کبھی مالدار رئیس چودھری نمبردار ہے بستی کا، علاقے کا، اس وجہ سے جانتے ہوئے بھی کہ یہ بندہ غلط ہے، اس کا کام غلط ہے اور یہ غلط کرنے جا رہا ہے، پھر بھی ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ رب کریم اس بات سے منع فرماتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمیں برائیوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، سختی سے منع کیا گیا، اچھائیوں کا ساتھ دینا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا ہے، نیکی میں مدد کرنی ہے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی، یہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر کے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو جب بنی اسرائیل نے ٹھکرایا تو اللہ رب کریم نے 40 سال تک انہیں منزل تک پہنچنے نہیں دیا۔ کہیں ہم امت محمدیہ کا جو حال ہے آج یہی تو نہیں ہے؟ اور یقیناً یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو چھوڑا ہوا ہے، حکموں کے خلاف ہم نے زندگی بسر کی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر جانب ہم ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں اور ناکامیاں ہماری مقدر بن چکی ہیں۔ آئیے میں اور آپ عہد کریں، انشاءاللہ اللہ رب کریم کے حکموں کو مانیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور ہم چھٹے پارے میں جو ہم نے تلاوت کی ہے اور چھٹے رمضان کو، اور ہم نے جو تراویح میں سنی ہے حافظ قرآن کے قرآن سے تراویح کے اندر، نماز کے اندر، اللہ رب کریم نے ہمیں جو یہ پیغام دیا ہے چھٹے سپارے میں، انشاءاللہ اس پیغام کو دل و جان سے تسلیم کریں گے، سینے سے لگا کر رکھیں گے اور عمل کریں گے، پھر اللہ رب کریم ہمیں اجر عطا فرمائے گا، مدد فرمائے گا، اللہ تعالی ہمارے لیے سہولت عطا فرمائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔